سامعین ذی وقار، سفر معراج دو تین باتیں بہت اہم ہیں اس حوالے سے۔ پہلی بات تو یہ ہے، یہ بات میں بڑی واضح طور پر آپ سب کے گوش گزار کر دوں۔ ایک کلاس میں ہم بیٹھے ہیں اور یہاں مقصد ہوگا کچھ نہ کچھ ہم یہاں سے سیکھ کر جائیں۔ ایک اعتراض، سب سے پہلے اس کا جواب ذکر کرتا چلوں۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس سفر کے حوالے سے جہاں کہیں بھی محفل نظر آئے گی وہ اہل سنت و جماعت بریلویوں کے ہاں ہی منعقد ہو رہی ہوگی، اور اس پر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جی یہ کیوں یہاں ہو رہی ہے۔ اس کے حوالے سے یہ یاد رکھیے گا، اصحاب سیر نے کئی اقوال نقل کیے۔ معراج کب ہوئی، یہ سفر معراج کا واقعہ کب پیش آیا، اس کے بارے میں اصحاب سیر نے کئی اقوال لکھے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں، اصحاب سیر نے، سیرت نگاروں نے کئی اقوال لکھے کہ معراج اس ماہ میں ہوئی، اس ماہ میں ہوئی، اتنے سال پہلے ہوئی، اتنے سال پہلے ہوئی، اتنے سال پہلے، اس پہ اتفاق نہیں ہے۔ متقدمین، جو متاخرین ہیں، یعنی جو سابقہ لوگ تھے، متقدمین سے مراد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے تابعین، تبع تابعین کا جو دور ہے، اس میں کئی اقوال ملتے۔ بعد والوں نے جس کے اوپر اکثریت نے اتفاق کیا وہ رجب کی 27 ہے۔ اب اگر کوئی ہمیں دوسرا کوئی قول دکھائے کہ دیکھو جی یہ تو اتفاقی نہیں ہے، کس ماہ میں ہوئی، تو آپ آج کی رات کیوں منعقد کرتے، تو اس کے لیے ہمارا سادہ سا جواب ہے کہ آپ کی بات کو مان لیا جائے تو ہم بھی اس بات کا اقرار اگلے کے اوپر تھوپتے نہیں ہیں، اگلے کے اوپر مسلط نہیں کرتے۔ بھئی ٹھیک ہے، آپ نہیں مانتے، نہ مانیں۔ آپ کا کہنا یہ ہے کہ معراج 27 رجب کو پیش نہیں آئی، ہم مان لیتے، کسی بھی مہینے میں ہوا تو ہے کہ نہیں؟ معاملہ یہ ہے کہ یہ ہوا ہے کہ نہیں۔ اب اگر اگلا جواب دے گا بھئی ہوا ہے، تو بھئی اگر ہوا ہے تو ہم صرف یاد دہانی کرانے کے لیے جمع ہوتے ہیں تاکہ امت کے نوجوان طبقہ جو بالخصوص لبرلزم کا شکار ہو رہا ہے، سیکولرزم کا شکار ہو رہا ہے، مغرب کی روشنی میں، اس چکا چوند روشنی میں بہک رہا ہے، اس کو یہ بتایا جا سکے کہ اس سفر معراج کا حقیقت سے عین تعلق ہے۔ سادہ سی بات۔ آپ کے فلسفے کے مطابق ہم اس بات کو مان لیتے ہیں کہ جی 27 کو سفر معراج نہیں پیش آیا، تو کسی رات تو پیش آیا ہے نا، کسی مہینے میں تو پیش آیا ہے۔ موصوف جواب دیں گے ہاں، تو بھئی آپ اس مہینے میں منا لو، آپ اس یوم کو منا لو۔ بھئی مقصد تو یہ ہے کہ آنے والی نسلوں کو یہ بتایا جا سکے کہ اتنے تواتر کے ساتھ جو چلا آ رہا ہے، کسی دور میں سائنس یہ بات نہیں مانتی تھی۔ آپ میں سے کسی نے اس بات کا مشاہدہ کیا ہو کہ دور کہیں کوئی چیز ٹھوکی جاتی ہے، آپ دور کھڑے ہوں تو آپ تک آواز پہنچتے پہنچتے وقت لگتا ہے۔ آپ فون پر بات کر رہے ہوں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اب یہ جو مائکرو فون ہے یہ جدید زیادہ سے زیادہ فاسٹ ہو چکے ہیں، لیکن پہلے وقتوں میں اس میں جب بولا جاتا تھا تو دیر سے آواز باہر جاتی تھی، اس کا سفر ہوتا ہے۔ بعض اوقات موبائل میں واٹس ایپ کے اوپر جب آپ کال کرتے ہیں تو آپ نے اس کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ آپ بول دیتے ہیں اور پھر آپ کی آواز وہاں جاتی ہے، نہیں پہنچتی، تو آواز کے جانے میں ایک وقت لگتا ہے، وہ بڑا قلیل سا ہوتا ہے۔ کسی دور میں سائنس اس بات کو ماننے سے انکاری تھی کہ ہوا کی جو روشنی کی، نور کی جو رفتار ہے، اس تیز رفتاری سے کوئی جائے تو یہ بات سائنس نے اب تسلیم کی کہ اگر اتنی تیز رفتاری کے ساتھ کوئی جائے
کہ اس کی آواز کی رفتار سے، روشنی کی رفتار سے بھی تیز ہو اس کی رفتار، تو اس کے لیے وقت کا وہ معاملہ نہیں ہوگا جو میرے اور آپ کے لیے ہے۔ اب یہ بات سائنس نے مان لی، لیکن کسی دور میں سائنس یہ بات نہیں مانتی تھی۔ اسی طرح کسی زمانے میں سائنس اس بات سے بھی انکار کرتی تھی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک ہے نا، سب کو یاد کہ آپ کے سینہ مبارکہ کو چاک کیا گیا، آپ کے دل مقدس کو دھویا گیا ایمان سے، اور پھر اس کو دوبارہ رکھ دیا گیا۔ اس سفر معراج کے ابتدا میں یہ واقعہ، ایک عرصے تک سائنس اس بات کو بھی نہیں مانتی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی کا جو سینہ ہے اس کو چاک کیا جائے، دل نکالا جائے، اس کو دھویا جائے، دھو کے اس کو دوبارہ رکھ دیا جائے، کیسے ممکن ہے؟ لیکن اب کی سائنس اس بات کو مانتی ہے، کیونکہ اب میڈیکلی یہ چیزیں ممکن ہیں، ہو رہی ہیں کہ دل نکالا جاتا ہے، اس کے اندر پیوند کاری کی جاتی ہے، اس کی ٹرانسپلانٹیشن، سارے معاملات ہوتے ہیں۔ اب سائنس اس بات کو مانتی ہے۔ تو میرے عزیزو، نئی نسل کو یہ بتانا کہ آپ لوگ تو سائنس کی زبانی دیکھ کر یہ بات مانتے ہو، ہم یؤمنون بالغیب پر عمل کرتے ہوئے جو رسول اللہ نے فرمایا اس پر من و من مانتے۔ اور آپ کو وہ بھی حکایت یاد دلاتا چلوں، اشفاق احمد بابا جی زاویہ والے، اللہ تعالیٰ غریق کے رحمت کرے، یہ بہت سے معاملات ان بزرگوں نے حل کیے نئی نسل کے۔ تو وہ اشفاق احمد خود لکھتے ہیں کہ میں جس زمانے میں میٹرک کی تو میں نے نا بڑا ہر بندے کو، کیونکہ یاد رکھیے سیانے کہتے ہیں علم جو ہے نا، علم اس کی آفت بہت بڑی ہے۔ علم آ جائے تو اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے۔ بلکہ ایک عارفین کا ایک جملہ ہے، العلم حجاب الاکبر، وہ کہتے ہیں کہ علم جو ہے نا سب سے بڑا پردہ ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا میں آپ کو یہ الفاظ ملتے ہیں کہ اے اللہ مجھے علم نافع عطا فرما، مجھے غیر نافع علم نہ عطا کر۔ کیوں غیر نافع؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ علم دو طرح کا ہے، علم نافع، غیر نافع۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی ربی زدنی علما، تو اس سے مراد ہے علما نافعا۔ غیر نافع علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا، اگر پیچھے چلے جائیں تو علم اس کے پاس بھی تھا، لیکن کون سا تھا؟ غیر نافع۔ تو آپ کے پاس جو سائنس کا علم ہے، اگر یہ علم نافع ہو جائے تو پھر تو سعید اور بابرکت، لیکن اگر یہی علم غیر نافع ہو جائے تو آپ اس واقعے کا سرے سے اصلاً انکار کر دیں گے، یہ واقعہ ہوا ہی نہیں ہے۔ یہی چند ایک وجوہات تھیں جن وجوہات کی بنا پر بہت سارے فلاسفر نے، بہت سارے پروفیسروں نے اور بہت سارے دنیا دار جاننے والوں نے، دنیا دار علماء نے جو دنیا کا علم پڑھے ہوئے تھے، انہوں نے سب سے پہلا اس سفر پر یہ اعتراض کیا کہ یہ علم، یہ جو سفر ہے یہ جسمانی نہیں ہے، یہ روحانی ہے۔ اور اس آرگومنٹ کو جب انہوں نے دنیا کے سامنے پیش کیا تو ہمارے بہت سے مسلمان رہنما بھی اس مخمصے کا شکار ہوئے، اور اس فتنے کی زد میں آ کر انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں یہ لکھ مارا کہ یہ سفر جسمانی نہیں ہوا تھا، یہ سفر روحانی ہوا تھا، خواب میں ہوا تھا۔ بے سوال یہ ہے، اگر یہ سفر روحانی ہوا تھا تو اس دور کے کافروں کو اتنی بھی عقل نہیں تھی، جو کبھی ایک کے پاس جا کے تصدیق کرتے، کبھی دوسرے کے پاس جا کے تصدیق کرتے، کبھی تیسرے کے پاس جا کے تصدیق کرتے تھے؟ انہیں پتہ نہیں تھا کہ خواب میں تو یہ چیزیں ممکن ہیں؟ بڑی دور کی کوڑی لے کر آئے، بڑی دور کی کوڑی لے کر آئے، بڑا تیر مارا کہ یہ واقعہ خواب میں ہوا تھا۔ اگر یہ خواب میں ہی واقعہ ہوا تھا تو اس دور کے کافروں کو کیا پڑی تھی؟ وہ اتنی بحث مباحثہ کرتے؟ کیوں اس کافر کو اتنی پڑی تھی کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے صبح صبح ملتا اور صبح صبح کہنے لگا، اے صدیق تجھے بات بتاؤں،
میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، تجھے بات بتاؤں، تمہارے صاحب نے ایسے کہا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے، اس صداقت کے تاجدار نے، اس کائنات کے صدیق نے، جسے یہ صداقت کا لقب بارگاہ مصطفی سے ملا اور رب کے حکم سے ملا، اس نے کہا اگر وہ کہتے ہیں تو بجا کہتے ہیں، اگر وہ کہتے ہیں تو بجا کہتے ہیں۔ کوئی سوال نہیں، کوئی ماتھے پر شکن نہیں، کچھ بھی تردد نہیں، سنا اور سن کے کہا اگر وہ کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں۔ تو ہمیں پھر کون سا راستہ اپنانا چاہیے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ والا، جنہوں نے کوئی سوال نہیں کیا، رسول اللہ سے ملے نہیں، پوچھا نہیں، کسی کی زبانی سن کر کہا اگر وہ کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں، کہ راتوں رات گئے بھی اور آئے بھی، مختصر سا حصہ گزرا، اگر وہ کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں۔ یہ ایمان ہمیں قرآن کے آغاز میں جملہ اللہ نے بیان کر دیا، یہ قرآن ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے، جن کی پہلی صفت اولی یہ ہے یؤمنون بالغیب، اندیکھی باتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ تو بھائی یہ وجہ ہے کہ ہم یہاں اس رات کو جمع ہو جاتے ہیں اور بچوں کو یہ بات بتاتے ہیں۔ بڑے تو ماشاءاللہ اس بات کو جانتے ہیں، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور یہ بڑوں کی مہربانی ہے کہ جانتے ہوئے بھی بیٹھ جاتے ہیں، کہ جو جانتے ہوئے بھی یار کا ذکر سننے کے لیے بیٹھ جائے، اللہ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو بچوں کے لیے یہ ضروری اس لیے ہے کہ بچے چونکہ بچے ہوتے ہیں، بچپنا عقل کے گھوڑے پر سوار ہو کر ہر چیز کو عقل کے ترازو میں وہ تولتے ہیں، اس لیے انہیں یہ بات افسانہ لگتی ہے، اور سوال وہ ڈرتے کسی سے کرتے نہیں ہیں کہ ہم اگر سوال کریں گے تو اگلا کہے گا پتہ نہیں یہ منکر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اپنے بچوں کو بٹھا کر کبھی کبھی موقع ملے تو انہیں بتائیے گا کہ بچوں ہم مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کے ہاں ایک ہے معجزہ۔ کیا ہے؟ جو اللہ اپنے نبیوں کو عطا کرتا ہے، اور معجزے کی تعریف یہ ہے کہ وہ انسانی عقل میں نہیں آ سکتا۔ انسانی عقل میں اس بچے کو یہ بتایا جائے بیٹا اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاس بان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ اس بیٹے کو بتائیے کہ بیٹے عقل سے کام لینا، سب جگہوں پر عقل استعمال کرنا، لیکن جب محبوب رب العالمین کی بات آئے تو پھر عقل سے نہ پوچھنا، پھر عقل کو سائڈ پہ رکھنا، پھر جو محبوب کا فرمان ہو آمنا سمعنا واطعنا، پھر یہ کہنا کہ ہم نے سنا، صرف سنا نہیں، ہم نے مان بھی لیا۔ تو میرے عزیزوں اس حوالے سے ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا، اور اس سفر کے آغاز کا جب ذکر کرتے ہوئے رب نے آغاز میں فرمایا سبحان، سبحان وہ ذات جو سبحان ہے۔ کون جو گیا وہ اپنی مرضی سے نہیں گیا، جو گیا وہ اپنی مرضی سے نہیں گیا، اسے لانے کے لیے کسی کو بھیجا گیا، اور وہ جو لینے آیا تھا وہ بھی کسی کا بھیجا ہوا آیا تھا، اور جس نے وہ بھیجا تھا اور جس کو لینے کے لیے بھیجا تھا وہ ذات سبحان ہے۔ وہ ذات کیا ہے؟ سبحان ہے۔ ایمان والے لفظ سبحان پر ہی اپنی گردنیں اپنی پیشانی جھکا دیتے ہیں، بس آگے کی نہیں، آگے کی نہیں، بس یہیں تک بات مکمل۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے آگے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں اس سے آگے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں سوال کریں۔ ہم سوال کرنے والے کون ہیں؟ ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم اس بارے میں سوال کریں کہ یہ معاملہ کیسے ہوا، یہ معاملہ کس وجہ سے ہوا، اور کیوں کر یہ معاملہ ہوا۔ ہمیں ایک تو ہم نے معاملہ پہلے سنا کہ ہم نے ہونا ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے راستے پر، انہوں نے بھی کوئی سوال نہیں کیا، انہوں نے بھی کوئی سوال نہیں کیا۔ دوسرا، آپ کو یاد ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، میں نام نہیں ان کا لیتا، واقعہ آپ کو سارا سنا دیتا ہوں۔ وہ معاملہ کچھ یوں ہوا تھا، آپ سب کو یاد آ جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے جانور کا سودا کر لیا۔ اس نے باہر جو اس کی قیمت بتائی تھی، آپ نے اس کے ساتھ وہ طے کرنے کے بعد اس کو کہا چلو چلتے ہیں، تو میں جا کر اس کی قیمت دے دیتا ہوں۔ راستے میں کسی اور نے ریٹ پوچھا، زیادہ بھاؤ بتایا گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے سودا میرے ساتھ طے کر لیا تھا۔ اب وہ بڑا سیانا تھا، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ میرا آج ٹاکرا کس کے ساتھ ہوا، میرا آج معاملہ کس کے ساتھ ہوا ہے۔ اگر اسے یہ پتا ہوتا تو وہ کبھی یہ غلطی نہ کرتا، لیکن اس نے کہا میں نے تو آپ کے ساتھ کوئی سودا ہی نہیں کیا، آپ کون؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تو نے میرے ساتھ باہر یہ سودا کیا، تیرا میرا اقرار ہوا ہے اس بات پہ، اب تو مکر رہا ہے اس بات سے، مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ اور بازار میں اصحاب سیر لگتے ہیں، بازار میں یہ بحث ہو رہی ہے، گزر ہو رہا ہے لوگوں کا، صحابہ گزر رہے ہیں اور اسے شرمندہ کر کے جا رہے ہیں، وہ اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر، تو جھوٹ نہ بول۔ اتنے میں وہاں ایسا ایک مرد مجاہد آیا، اس مرد مجاہد نے کہا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میرے محبوب نے، میرے آقا نے تیرے ساتھ سودا کیا، تو نے اس کا اقرار کیا ہے، وہ سچے ہیں تو جھوٹا ہے۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تو نے دیکھا تو نہیں ہے، تو نے بن دیکھے کیسے گواہی دے دی؟ تو اس عاشق صادق نے، اس سچے محب نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مفہوم ہے دیکھا تو ہم نے رب کو بھی نہیں ہے، دیکھا تو ہم نے کرامن کاتبین کو بھی نہیں ہے، دیکھا تو ہم نے عذاب قبر کو بھی اس کا مشاہدہ نہیں کیا، لیکن یہ ساری باتیں، آسمان کی ساری خبریں آپ کی زبان سے سن کے ہم ان پر ایمان لاتے ہیں۔ بھلا جو آپ کی زبان سے آسمان کی خبریں سن کے ایمان لے آئے تو دنیا کا معاملہ ہے، تو پتہ ہے اسے بارگاہ مصطفی سے انعام کیا ملا تھا؟ فرمایا آج کے بعد باقی گواہی 2 بندے دیں گے، تو اکیلا گواہی دے گا تو تیری گواہی 2 کے برابر ہوگی۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پر کوئی ایمان لے آئے بغیر مانگے، بغیر ثبوت کے، بغیر دلیل کے، یا تو وہ صدیق اکبر ہوتا ہے یا خزیمہ ہوتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو مجھے بتائیے میرے عزیزو، اگر کوئی آپ بچوں کو اگر کوئی گمراہ کرنے کی کوشش کرے، اگر کوئی یہ کہنے کی کوشش کرے کہ بھائی یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی راتوں رات گیا بھی ہو، ایسے بھی ہو گیا ہو، اور اتنا اس نے لمبا سفر بھی کیا ہو، نہ بال بکھرے ہوں، نہ فلاں ہوا ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ جب وہ یہ بات کرے تو وہ آپ کا استاد ہی کیوں نہ ہو، پروفیسر کیوں نہ ہو، لیکچرار کیوں نہ ہو، اسے بڑے ادب سے کہیں کہ بات کسی اور کی ہوتی تو ہم سوال کرتے، یہ بات اس کی ہے جہاں سوال کو بھی سوال کی اجازت نہیں ہے، جہاں سوال کو بھی سوال کی اجازت نہیں، یہاں لب کشائی کی کسی کو جرت نہیں، یہاں تو کہا جاتا ہے ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید و بایزیدی جا۔ اور کسی نے کہا نفس گم کردہ می آید بو بکر و عمر ای جا، کہا یہ وہ جگہ ہے جو عرش کے نیچے نازک ترین جگہ ہے، یہاں تو بو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی سانس گم کر کے آیا کرتے، یہاں تو وہ بھی سانس گم کر کے آیا کرتے ہیں، میری اور آپ کی تو مجال ہی کوئی نہیں۔ اس لیے پہلی بات تو یہ آپ اسے کہیں، آپ بڑے ادب کے ساتھ، آپ میرے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، یہ اپنی جگہ پر، لیکن یہ بات اللہ کے نبی رب کے محبوب کی ہے، وہاں دلیلیں مانگا نہیں کرتے، وہاں ثبوت مانگا نہیں کرتے، وہاں تو جو سنتے ہیں اس پہ سر
جھکا لیا کرتے، ہم نے سنا سر جھکا لیا۔ ہاں اگر کوئی جاننا چاہتا ہے تو وہ کتابوں کا مطالعہ کرے، احادیث کی کتابوں کو دیکھے۔ سوال کرنے سے منع نہیں کیا گیا، سوال تو رب کی بارگاہ میں خلیل نے بھی کیا تھا، اے اللہ مردوں کو زندہ کیسے کرے گا، دکھا تو صحیح۔ سوال سے منع نہیں کیا گیا۔ جس طرح میں اکثر آپ سے کہا کرتا ہوں کہ ایک بات یاد رکھیے، اختلاف آپ ہر ایک سے کر سکتے ہیں، اختلاف رکھیں لیکن مخالفت نہیں۔ ہم بعض علماء سے ہمارا اختلاف ہے، وہ علمی نوعیت کا اختلاف ہے، لیکن اختلاف ہی رہے، مخالفت کی طرف نہ جائے۔ تو سوال اگر تو کم علمی کے لیے ہو، اگر تو جاننے کے لیے ہو، اس کی ممانعت نہیں ہے، وہ آپ کریں، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 100 بار کریں۔ لیکن اگر صرف سوال کم علمی کے لیے ہو تو جائز ہے، لیکن اگر سوال اعتراض کرنے کے لیے ہو تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی ربی ارینی، اے اللہ مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ نے پھر جلوہ دکھایا، فرمایا 4 پرندے لے لو، ان کو خود سے مانوس کرو، پھر ان کو ذبح کرو، ذبح کرنے کے بعد ان کے ٹکڑے مختلف جو ہے ان کو سب کو اکٹھا کر کے ان کو 4 جگہوں پہ رکھ دیا گیا، ایک ایک پرندے کا نام لیا گیا۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ گردن آپ کے پاس تھی اور پرندے کو آواز دیتے، اس کے اجزاء جو بکھرے ہوئے منتشر تھے وہ اکٹھے ہوتے اور وہ آپ کے پاس آ کر اپنی گردن سے جڑ جاتے۔ دکھا دیا رب نے کہ مردوں کو ایسے زندہ کیا جائے گا۔ اور سوال کی ممانعت نہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ آپ بچے تھوڑی سی محنت کریں، قرآن کو ترجمے سے پڑھنا شروع کریں، عزیر علیہ السلام کا واقعہ بھی قرآن میں ملتا ہے۔ مختصراً عرض کرتے ہوئے بات آگے لے کے چلوں گا۔ عزیر علیہ السلام کا بھی گزر ہوا، سوال کرنے سے منع نہیں کیا گیا، سوال آپ 2 بار کریں، 100 بار کریں۔ جاننے کی جستجو ہونی چاہیے، رہنی چاہیے۔ اگر جاننے کی جستجو نہ رہے، جہاں انسان یہ سمجھے کہ اب میں عقل کل کا مالک ہو گیا، اب مجھے علم سیکھنے کی ضرورت نہیں، وہاں سے اس کا زوال شروع ہو جائے گا۔ آپ کو یاد ہے میں نے میرے استاد گرامی نعیم تیفور صاحب زیدہ مجدہو کا ایک جملہ آپ سے ذکر کیا تھا کہ استاد گرامی ایک بار خوش ہوئے اور مجھے دعا دیتے ہوئے کہنے لگے مبارک اللہ تمہیں خوش رکھے اور خشک رکھے۔ تو میں نے پھر خود ہی بتایا کہ بیٹے اس دعا کا معنی یہ نہیں ہے کہ تمہیں مزاج خشک دے دے، معنی یہ ہے کہ زیادہ پانی لگ جائے نا درخت کو تو اس کی جڑیں گل جاتی ہیں، خشک رہو گے تو تمہیں طلب اور تڑپ رہے گی، خشک رہو گے تو تمہیں طلب اور تڑپ رہے گی۔ کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات میں سے یہ ملتا ہے بھوک رکھ کر کھاؤ۔ بھوک ہے، آپ نے بھوک نہ رکھی ہو تو پھر کھانا آگے آ جائے، مرغ مسلم بھی آئے تو کھانے کو دل نہیں کرتا۔ تو سوال عزیر علیہ السلام نے بھی کیا۔ قرآن اٹھائیے، ایک الٹی ہوئی بستی سے گزر ہوا، اللہ سے سوال کیا او کالذی مر علی قریہ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها۔ اگر سوال کرنا جرم ہوتا تو اللہ انبیاء کے سوال کو قرآن کا حصہ کبھی نہ بناتے۔ اے اللہ یہ مرنے کے بعد اس قدر آفت کے بعد کہ بستی اوندی پڑی ہے، کیسے مردوں کو زندہ کیا جائے گا؟ رب نے پھر جلوہ دکھایا، وہ سوال حل کیا۔ وہ سوال ایسے حل کیا پیارے بچوں کہ عزیر علیہ السلام پر اللہ نے نیند ڈال دی، اور اس کو قرآن نے موت سے تعبیر کیا، کیونکہ اس کو بھی کہا گیا النوم اخو الموت، کہ جو نیند ہے یہ موت کا بھائی ہے۔ تو 100 سال تک عزیر علیہ السلام سوئے رہے۔ کتنے سال؟ 100 سال۔ اللہ نے اصحاب کہف کا ذکر کیا کہ اصحاب کہف 300 سال سوئے اور ہم ان کو پلٹاتے بھی تھے،
ہم ان کو کروٹیں بھی دلواتے تھے۔ تو 100 سال سوئے رہے، 100 سال کے بعد جب اٹھے تو معاملہ سارے عالم میں یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ 100 سال گزر گئے، 100 سال تھوڑے نہیں ہوتے۔ آپ بزرگوں نے جب اس علاقے کی سرحدیں اور حدودیں دیکھی ہوں گی اور یہاں جب آنکھ کھولی ہوگی تو یہ جس علاقے میں ہم موجود ہیں، اس علاقے کی سرحد کہاں سے شروع ہوتی تھی، کہاں ختم ہوتی تھی، سارے سب کو پتہ ہوگا۔ تو آپ کے اس آنکھ کھولنے سے 100 سال کے بعد دیکھا جائے تو کتنی تبدیلیاں آ چکی ہیں علاقے میں، زرعی زمینیں بالکل ختم ہو چکی ہیں۔ 100 سال کے بعد عزیر علیہ السلام اٹھے، سارا نقشہ بدلی ہے، اور دیکھتے کیا ہیں کہ سواری کا گدھا، اس کی ہڈیاں بکھر چکا ہے، وہ انجر پنجر اس کا سارا، اور کھانا تازہ ہے، پانی جو شربت تھا، مشروب جو ہے وہ تازہ ہے۔ انسانی عقل سوچے، عقل کے معیار کو، عقل کے ترازو پر یہاں یہ سوچے کہ کھانے کی عمر زیادہ ہوتی ہے یا جانور کی عمر زیادہ ہوتی ہے؟ جانور بکھرا ہوا ہے، اس کی ہڈیاں منتشر ہیں، اور کھانا تر و تازہ ہے۔ رب نے فرمایا بتا بھائی، اپنے گدھے کی جانب دیکھ، اپنے کھانے کی طرف دیکھ، دیکھ وہ کیسے تر و تازہ ہے، اور دیکھ اس پر کیسے زمانے گزر چکے ہیں۔ یہ دکھانا مقصود تھا۔ پھر گدھا بھی زندہ ہو گیا، پھر اپنی بستی میں واپس گئے، اور پھر ہوا یہ کہ یہ کائنات کے اندر ایک ایسا معاملہ ہوا کہ عزیر علیہ السلام خود 40 سال کے، ان کا بیٹا 120 سال کا، اور ان کا پوتا 80 سال کا۔ عزیر علیہ السلام خود کتنے سال کے؟ 40 سال کے، بیٹا 120 سال کا۔ بیٹے کے لیے زمانہ چلتا رہا، اللہ نے یہ سارے معجزات دکھائے۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، یہ انبیاء کو معجزات اس طرح کے دیے جاتے ہیں۔ یہ جو سیر و سیاحت کا، یہ جو مشاہدات کا سفر ہے، یہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا۔ کیا ان کو مشاہدہ رب نے یہ نہیں کروایا کہ جب فرشتوں کو کہا اسجدوا لآدم، ان کا اپنا مشاہدہ تھا۔ یونس علیہ السلام کا اپنا مشاہدہ ہے، نوح علیہ السلام کا اپنا مشاہدہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا اپنا مشاہدہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا مشاہدہ ہے۔ قرآن فرما رہا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کی نشانیاں دکھائیں۔ تو یہ جو مشاہدات کا تعلق ہے یہ سب کے ساتھ ہے، لیکن ان کی نبوتوں کے دائرہ کار کے اعتبار سے ان مشاہدات کا تعلق بھی ہے۔ مثلا ابراہیم علیہ السلام، اسی زمانے میں لوط علیہ السلام بھی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ہی لوط علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ہی شعیب علیہ السلام موجود ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں ہی یوسف علیہ السلام موجود ہیں۔ تو یہ سارے معاملات ہمیں ملتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے مخصوص علاقے کے لیے نبی تھے، اس لیے ان کے مشاہدات کا جو قد کاٹ ہے وہ بھی اتنا تھا۔ جو ساری کائنات کے لیے نبی بن کر آیا، اس کے مشاہدات کا پھر حدود بھی، حدود اربع بھی اتنا تھا۔ پھر جسے کہا گیا کافۃ للناس، جس نے کہا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، جسے کہا گیا کہ ہم نے آپ کو ایک دو علاقوں کے نہیں پورے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تو پھر عالمین کے لیے جو رحمت بن کر آیا ہو اس کے مشاہدات کا تعلق بھی تو پھر ایسا ہونا چاہیے تھا۔ تو اگر کوئی یہ اعتراض کرے تو اس کا جواب تو آپ دے سکتے ہیں۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں دوسرے اعتراض میں۔ دوسرا اعتراض بھی بڑا حسین ہے، یاد رکھیے میں حسین اور معنی میں کہہ رہا ہوں۔ بعض اوقات اعتراضات بہت بڑے ہوتے ہیں دیکھنے میں، لیکن کبھی آپ نے جھاگ دیکھی ہو تو جھاگ پھیلی ہوئی سب جگہ پر ہوتی ہے، اس نے پورے پانی کا احاطہ کیا ہوتا ہے، لیکن اس کی حیثیت اتنی ہوتی ہے کہ اس کو ذرا سی پھونک ماری جائے تو جھاگ۔ ساری باتوں کے بعد ایک بات
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے تو آپ نے معراج پر اس سفر میں جبریل امی کو دیکھا تھا۔ کس کو دیکھا تھا؟ آپ جبریل کو دیکھ کر آئے تھے۔ آپ کس کو دیکھ کر آئے تھے؟ جبریل کو دیکھ کر آئے تھے۔ یاد رہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا انکار کرتی ہیں رؤیت کا، لیکن باقی صحابہ اس کا اقرار کرتے ہیں، اور وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کا دیدار کیا ہے۔ رب نے اتنا سفر جو کروایا، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، رات کا ایک تھوڑا سا چھوٹا سا مختصر سا حصہ، من المسجد الحرام، یہیں تک ہم نے پڑھا، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اس لیے کہ اس کے ارد گرد برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ ہم نے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھائیں، نشانیاں دکھانے کے لیے سفر کرایا۔ پھر اس اسراء کا دوسرا تعلق معراج کے حوالے سے، دو حصوں میں اس کو تقسیم کیا گیا۔ پہلا سفر اسراء کہلاتا ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر۔ دوسرا سفر معراج کا جو معاملہ ہے وہ مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا اور اس سے بھی آگے کا سفر، اس کو معراج کہتے ہیں، اسراء اور معراج۔ اب اس سارے کو بھی معراج کا سفر کہہ دیا جاتا ہے۔ بھلا یہ سارا سفر وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، اللہ فرماتے ہیں ستارے کی قسم، تمہارا صاحب نہ بہکا، تمہارا صاحب نہ بہکا، نہ اس طرح کا معاملہ اس کے ساتھ ہوا، وہ تو اپنی مرضی سے بولتا نہیں ہے، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، بلکہ وہی بولتا ہے جو اس کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ یہ سارے معاملات کے بعد اللہ فرماتے ہیں ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، پھر وہ قریب ہوئے، پھر وہ قریب ہوئے، پھر وہ قریب ہوئے، اس کا لطف لیں، پھر وہ قریب ہوئے، اتنا قریب ہوئے، اتنا قریب ہوئے، فکانا قاب قوسین او ادنا، جیسے ایک کمان کے دو کنارے ہوتے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہوئے۔ اس کے بعد ہوا کیا؟ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر رب نے وحی کی اپنے بندے کی طرف جو وحی کرنا تھی۔ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، جو آنکھوں نے دیکھا اسے دل نے جھٹلایا نہیں۔ اللہ یا زندہ بھلا یہ انداز، یہ انداز، یہ تکلم کا یہ بہاؤ، یہ فلو، کیا سارا کا سارا معاملہ جبریل کے لیے ہے جو ہمہ وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہے، جو ہر وقت آپ کی بارگاہ میں موجود ہے، جس سے آپ مشورہ لیتے ہیں، جس سے آپ مشورہ لیتے، اس کو دکھانے کے لیے رب نے عرش پر بلایا، جس سے حضور مشورہ لیتے، جس سے حضور، یاد ہے چند دن پہلے ہم نے صبح کے درس میں حدیث پڑھی ہے کہ ایک فرشتہ اترا جو پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا تھا، اس نے اللہ کی طرف سے پیغام سنایا کہ آپ یا تو بادشاہ بن جائیں، بادشاہ نبی یا عبد نبی۔ حضور نے جبریل کی طرف دیکھا، حضور نے کس کی طرف دیکھا؟ جبریل پہلے سے موجود تھے، جبریل پہلے سے موجود تھے، جو لینے آیا تھا، کیسی بات ہے، جو لینے آیا تھا، جو سدرہ پر رک گیا، جو سدرہ سے آگے نہ گیا، حضور اس کو دیکھنے آئے تھے، جو لینے آیا، جو لینے آیا، جو آپ کا وزیر ہے، جو صحابہ کو تعلیم دینے کے لیے کبھی کبھی آ جاتا، جو آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے گھٹنے ملاتا ہے، گھٹنوں سے۔ آپ کبھی حدیث کا وہ عربی مطالعہ کریں، آپ کو لطف آئے، آ کے وہ ایسے بیٹھا کہ اس کے گھٹنے حضور کے گھٹنوں کے ساتھ، اور پھر سوال جواب شروع کیے، مل ایمان، مل اسلام، مل احسان، یہ سب کیا ہے؟ پھر پوچھا قیامت کب آئے گی؟ وہ جب چلے گئے تو حضور نے فرمایا یہ جبریل تھے
یہ جبریل تھے، تمہیں سکھانے آئے تھے، تمہیں سکھانے آئے تھے کہ سوال ایسے کرتے ہیں، تمہیں سکھانے آئے تھے کہ تاکہ تمہیں پتہ چل جائے ایمان، اسلام، احسان کیا ہے۔ بھلا وہ جبریل جو حضور کا وزیر ہو، جس سے حضور مشورہ مانگے، جو قدم قدم پر آپ کے ساتھ ہو، جو رب کی وحی لے کر آئے، رب نے سارا انتظام مکے کے لوگوں کی مخالفت کا، مکے کے لوگوں کی، وہ رب نے سارا اس لیے کروایا تھا کہ رب نے جبریل کو دکھانا تھا۔ رب نے عقل کے، کوئی عقل سے کام لو یار، کوئی عقل سے کام لو کہ یہ سارے سفر کا معاملہ عجیب سی بات ہے، جو لینے آ رہا ہے اس کو جو بلا کے دکھایا جا رہا ہے کہ وہ جا کے عرش پر جبریل کو دیکھا، تو یہ تو عجیب سی آئیڈیالوجی ہے، یہ آپ کی سائنس ہمیں سمجھ میں نہیں آئی۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج رب کو دیکھا، شب معراج رب کو دیکھا، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، جو رب نے وحی کی، اپنے بندے کی طرف وحی کی، اس کا اللہ نے ذکر نہیں کیا، اس کا اللہ نے ذکر نہیں کیا، فرمایا جو کرنی تھی وہ کی، جو کرنی تھی وہ کی۔ یہ راز نیاز کی بات ہر ایک کے بس میں کہاں ہے، اس کو سمجھ کے، اس کو سن بھی سکے، اس کو ہضم بھی کر سکے، اس کو برداشت بھی کر سکے۔ تو میرے عزیزو، یہ دو اعتراضات ہیں عام طور پہ، یہ دو اعتراضات کیے جاتے ہیں، اور ان دو اعتراضات کا بڑا آسان سا جواب ہے۔ پہلا، بھئی کی ہوا تو ہے نا سفر، معراج کا واقعہ ہوا تو ہے، چلو جس رات کو ہوا آپ اس رات بیٹھ جائیں، اگر کسی رات کا بھی آپ کو یقین نہیں ہے تو کوئی تو رات آپ بنانے کے لیے بیٹھیں گے نا، بتانے کے لیے بھی اس طرح یہ واقعہ پیش آیا، ہم بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ دوسرا کہ اگر آپ کہیں کہ جی رب کا دیدار نہیں ہوا تھا، تو پھر آپ یہ دیکھیے کہ پھر اس سارے سفر کا جو معاملہ ہے، پھر آپ اس کے سفر کے اسرار کو نہیں جان سکتے۔ اب جو بخاری کی ایک روایت ہے طویل، 3 روایات ہیں، میں اس روایت کے کچھ حصے آپ کے سامنے ذکر کر کے پھر اس سفر کا جو ہم سب کو جو اس سفر سے کچھ مشاہدات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیے وہ کیا تھے ان کو سمجھتے۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، بڑے مشہور صحابی، اور وہ اس کی روایت کرتے ہیں مالک بن صعصعہ۔ کیا نام ہے؟ مالک بن صعصعہ، اور حضرت انس بن مالک سے بھی یہ واقعہ منقول ہے۔ یہ صحیح بخاری کی ایک روایت کا حصہ ہے جو میں آپ کے سامنے نقل کرنے لگا ہوں۔ حضرت مالک بن صعصعہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بتایا، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بتایا۔ یہ صحیح بخاری کی ایک طویل روایت ہے جو میں آپ کے سامنے اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں۔ حضرت مالک بن صعصعہ کہتے ہیں ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثهم عن لیلۃ اسری بہ۔ مالک بن صعصعہ کہتے ہیں جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود وہ حالات و واقعات بتائے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا بینما انا فی الحتیم، بینما انا فی الحتیم، حتیم اور حجر یہ دونوں کا لفظ آتا ہے۔ میں حتیم میں، اچھا ایک روایت میں ہے حتیم، ایک روایت میں ہے حجر۔ اچھا کمال یہ ہے، ایک بہت بڑے صاحب گزرے ہمارے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی ایک روایت میں حتیم ہے، ایک میں حجر ہے، ایک میں گھر کا ذکر ہے، تو بتاؤ اس میں سے کون سی سچی ہے؟ اس لیے بہتر یہ کہ اس واقعے کو مانا ہی نہ جائے۔ بڑی دور کی سوجی صاحب کو، تو ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ جو حتیم اور حجر ہے دراصل ایک ہی لفظ ہے، دراصل ایک ہی لفظ ہے۔ کبھی اس کو حتیم کہہ دیا جاتا ہے، کبھی اس کو حجر کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی کو کہیں کہ میں فیصل آباد میں تھا، پھر آپ کہیں میں ملک پور میں تھا، تو
سننے والا کہے دیکھو کبھی یہ کہتا ہے میں فیصل آباد میں تھا، کبھی یہ کہتا ہے میں ملک پور میں تھا، بہتر یہ کہ یہ ان دونوں جگہوں میں سے کسی پر بھی نہیں تھا، تو آپ اسے کیا کہیں گے بھائی یہ ایک ہی علاقے کے، جب فیصل آباد میں ہے تو ملک پور بھی اسی میں ہے، تو حتیم اور حجر کا معاملہ بھی پھر کچھ اسی طرح کا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبریل آئے۔ کون آئے؟ فشق ما بین ہذہ الی ہذہ من صغرۃ نحرہ الی شعرتہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ حلق کے گڑھے سے لے کر ناف تک میرے اس کو چاک کیا گیا جس میں مبارک کو، فاستخرج قلبی، پھر میرا دل نکالا گیا، پھر میرا دل نکالا گیا۔ اور اللہ کے نبی آگے فرماتے ثم اتیت بطست من ذہب، پھر ایک سونے کا طشت لایا گیا، سونے کا، پھر اس سونے کے طشت جو ایمان سے بھرا ہوا تھا، جو کس سے بھرا ہوا تھا؟ اس سے میرا دل دھویا گیا، اس سے میرا دل دھویا گیا۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ سارے بطن اقدس کو دھویا گیا، سارے بطن اقدس کو دھویا گیا۔ اور پھر حضور کی یہ الفاظ ہیں ثم ملئ ایمانا وحکمہ، پھر ایمان اور حکمت سے اسے بھر دیا گیا، اور ایمان اور حکمت سے اسے، پھر فرمایا ثم اتیت بدابہ دون البغل وفوق الحمار ابیض یقال له البراق، میرے پاس ایک چوپایا لایا گیا جو خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا، جو خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا، وہ بالکل سفید تھا، اور اس کا نام ہے براق۔ اس کا نام کیا ہے؟ یہ صحیح بخاری کی جو روایت میں آپ کو سنا رہا ہوں، صرف حدیث سنا رہا ہوں، اس کا نمبر ہے 3207، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ صحیح بخاری کی جو انس بن مالک سے روایت ہے اس کا نمبر ہے 349، اور مالک بن صعصع کی جو روایت ہے وہ ہے 3207۔ انس بن مالک سے ایک اور روایت ہے اس کا نمبر ہے 3342۔ تو یہ روایت کس کتاب کی ہے؟ صحیح بخاری کی۔ کس کتاب کی ہے؟ صحیح بخاری کی۔ اور رسول اللہ خود بیان فرما رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرما رہے ہیں۔ آپ چشم تصور میں اس کا لطف لینے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ یقال له البراق، اس کو کیا کہتے ہیں؟ براق کہتے ہیں۔ اچھا، بعض نے اس کو براق پڑھا، وہ کہتے ہیں برق ہے ایک بجلی، برق ہے ایک بجلی، اور براق کہتے ہیں اس میں تفضیل کا، مبالغے کا صیغہ، وہ کہتے ہیں کئی بجلیاں، کئی بجلیاں۔ تو بجلی کی تیز رفتاری سے تو ہر بندہ آگاہ ہے نا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یدع خطوہ عند اقصی طرفہ، اس کا ہر قدم حد نگاہ پڑتا تھا، اس کا ہر قدم حد نگاہ پڑتا تھا۔ ارے میرے عزیزو، اس تیز رفتاری کے عالم میں بھی رسول اللہ فرماتے میں قبر موسیٰ سے گزرا تو موسیٰ نماز پڑھ رہے تھے، اور وہاں فصلہ کے الفاظ ہیں، فصلہ کے الفاظ۔ بعض عارفین نے معنی یہ کیا کہ صلہ نماز کے لیے بھی آتا ہے اور صلہ درود کے لیے بھی آتا ہے، کہ جب میں وہاں سے گزرا تو موسیٰ مجھ پر درود پڑھ رہے تھے۔ میں نے دونوں باتیں آپ سے ذکر کر دی کہ اب تیز رفتاری کا عالم یہ ہے کہ سواری کا قدم وہاں پڑتا ہے جہاں اس کی نگاہ ہے۔ اس تیز رفتاری میں بھی آپ موسیٰ کو دیکھ لیتے ہیں قبر میں کیا کر رہے ہیں، بتا دیتے ہیں۔ اور وہ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے لکھا تھا، ثنائے کہا زباں تا بودر دہاں جائے گیر، زباں تا بودر دہاں جائے گیر، ثنائے محمد بود دل پذیر، حبیب خدا سرور انبیاء کہ عرش مجیدش بود متقا، سوارے جہانگیر یکرم براق کہ بگذشت از قصر نیلی رواق۔ شیخ سعدی نے لکھا جب تک زبان قائم ہے نا، جب تک زبان قائم ہے،
جب تک زبان ہل رہی ہے، جب تک یہ زبان کے اندر حرکت ہے، میں حضور کی تعریف و توصیف کرتا رہوں۔ کہاں ایسے اللہ کے حبیب، ایسے انبیاء کے سردار کہ اللہ نے بٹھایا بھی تو کہاں عرش مجید ان کی تکیہ گاہ بنا، عرش مجید ان کی، اور ایسے سوار کہ جب سواری پر سوار ہوئے تو نیلی چھت سے بھی پار گزر گئے۔ کاش کہ آپ نیلی چھت کو سمجھ سکیں۔ اللہ نے فرمایا یہ جو والسماء بناء، یہ جو چھت ہم نے بنائی ہے نا، اب اس چھت کو، اس کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں چھت جو ہوتی ہے نا آپ کی حفاظت کرتی ہے، کوئی آپ پر چیز نہ آن پڑے۔ آپ اس چھت کے معنی کو کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ سائنس نے آج اس معنی سے، اس بات سے، پردے سے نقاب اٹھایا، اس راز کو ظاہر کیا کہ جب خلا سے کوئی آگ کے گولے، اور اسی روایت میں یہ بھی ہے کہ میں نے دیکھا کہ 4 جنت سے نہریں نکلتی ہیں، 4 جنت سے نہریں نکلتی ہیں۔ جو 2 دنیا میں ہیں وہ جنت کی 2 نہریں ہیں، اور پھر سائنس نے مانا کہ آسمان میں بڑے بڑے گلیشیئر ہیں، بڑے بڑے گلیشیئر ہیں، اور جب کبھی وہاں سے کوئی خلائی شے ٹوٹتی ہے، کوئی سیارہ ٹوٹتا ہے، جب وہ اس چھت کے قریب آتا ہے تو وہ بکھر جاتا ہے، ہوا ہو جاتا ہے، یہ چھت اس کو آنے نہیں دیتی۔ اللہ نے یوں ہی آسمان کو چھت نہیں قرار دیا۔ کاش کہ سائنس پڑھنے والے سائنس اس نظریے سے پڑھیں کہ اس سے پڑھ کر ہمیں قرآن کی صداقت کا پہلے سے زیادہ یقین پختہ ہو جائے گا۔ اللہ نے چھت کہا آسمان کو، وہ چھت اس لیے کہا کہ بڑے بڑے سیارے اور بڑے بڑے اوپر سے جو کرے آتے ہیں، جب وہ نیچے آتے ہیں تو اس چھت سے ٹکرا کر وہ پاش ہو جاتے ہیں، چھت سے نیچے نہیں آتے۔ کہا شیخ سعدی نے یہ سوار ایسا ہے کہ نیلی چھت سے بھی پار گزر گیا، نیلی چھت سے بھی پار گزر گیا۔ پھر فرمایا کہ فحملت علی، مجھے اس پر سوار کرایا گیا، اور آنے والے جبریل تھے، حتی ات السماء الدنیا، آسمان دنیا، پہلے آسمان پر ہم چلے گئے۔ یہ اس حدیث میں ڈائریکٹ جو ہے وہ آسمان کا ذکر ہے، مسجد اقصیٰ کا ذکر یہاں پر نہیں ہے اس حدیث میں۔ ہم اسی روایت کو رکھتے ہیں کہ فرمایا، اب دوسری روایت میں کیا ہے کہ جب میں مسجد اقصیٰ پہنچا، جہاں انبیاء سواری باندھا کرتے تھے وہاں سواری کو باندھا گیا۔ اس کے بعد پھر مسجد اقصیٰ میں فرمایا جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا، جبریل نے مجھے آگے کیا، میں نے نماز پڑھائی، اور جبریل نے پھر بتایا کہ یہ سارے کے سارے انبیاء ہیں جو آپ کی ابتدا میں نماز ادا کر لیں، یہ سارے کے سارے انبیاء ہیں جو آپ کی ابتدا میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ اب یہاں سے آسمانی سفر کا آغاز ہوا، پہلے آسمان پر پہنچے، جبریل نے دستک دی، جبریل نے دستک دی، فاستفتح فقیل من ھذا قال جبریل، پوچھا گیا کون؟ کہا جبریل۔ کہا ومن معک، تمہارے ساتھ بھی کوئی ہے؟ تمہارے ساتھ بھی کوئی ہے؟ عرض کی جی میرے ساتھ بھی ہے۔ کہا انہیں بلایا گیا ہے نا؟ عرض کی بلایا گیا ہے۔ تو اس فرشتوں نے دروازہ کھولا اور فرشتوں نے کہا انہیں مرحبا ہے، انہیں کیا ہے؟ مرحبا ہے، وہ آئیں، خوش آمدید ہیں انہیں۔ اس طرح ہم پہلے آسمان پر چلے گئے، اور اس پہلے آسمان پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ اس میں تھوڑا سا آگے پیچھے ہے، بعض ناموں بعض جگہوں پر کچھ اور نام ہے، لیکن میں جو بخاری کی روایت ہے اس کے اندر جو نام ہے اس ترتیب کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کہا سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ سب سے پہلے کس سے ملاقات ہوئی؟ جبریل۔ اگر آپ نے کبھی سرکاری لوگوں کے ساتھ سفر کیا ہو تو سفارت کاری کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ سفارت کاری کو اگر سیکھنا ہو تو سیاستدان جبریل علیہ السلام کے کردار کو پڑھ لیں تو انہیں سفارت کاری کے آداب کا پتہ چل جائے گا کہ سب کچھ پتہ ہوتا ہے لیکن پھر بھی ساری چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ اب اس میں کیا ہوا؟ جبریل نے عرض کی
یہ ابو کا آدم، یہ آپ کے جد امجد آدم علیہ السلام ہیں، آپ انہیں سلام پیش کیجئے۔ فسلمت علیہ، حضور فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، کہا اے صالح بیٹے، اے صالح نبی تجھے خوش آمدید ہے۔ ثم صعد بی، پھر ہم اور اوپر گئے، حتی اتی السماء الثانیہ، پھر ہم دوسرے آسمان پر پہنچے، وہاں بھی وہی سوال ہوا، کون آپ کے ساتھ کوئی ہے؟ انہیں بلایا گیا ہے، کہا جی، کہا آئیے مرحبا۔ اور پھر اس دوسرے آسمان پر کہتے ہیں میری ملاقات ہوئی حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ تم تو معراج کے سفر پر اعتراض کرتے ہو، براق کی تیزی پر اعتراض کرتے ہو، یہ وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ کے پیچھے نماز ادا کر چکے ہیں، اب حضور وہاں جا رہے ہیں تو وہاں پہلے سے موجود ہیں، وہاں وہ پہلے سے موجود ہیں۔ اللہ کا نظام یہ ہے، اب وہاں بلا کر استقبال کروایا جا رہا ہے، وہاں بلا کر آسمان اول پر سارے انسانوں کے جد آدم علیہ السلام کو رکھا کہ سب سے پہلے آپ استقبال کریں، آپ کا بیٹا آ رہا ہے۔ دوسرے آسمان پر یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو رکھا گیا، انہوں نے کہا اے صالح بھائی، اے صالح بھائی۔ مفسرین نے یہاں بھی حکمت تلاش کرنے کی کوشش کی، کہا آدم بڑے ہیں، باپ ہیں، اس لیے انہوں نے بیٹا کہا، یہ برابر کے ہیں، نبی ہونے کے اعتبار سے عمر میں برابر کے ہیں، اس لیے انہوں نے بھائی کہا۔ یاد رہے چھوٹے کو بیٹا کہنا آدم علیہ السلام کی سنت ہے، چھوٹے کو بیٹا کہنا اور اپنے برابر والے کو بھائی کہہ کر بلانا یحییٰ علیہ السلام کی اور عیسیٰ علیہ السلام کی سنت مبارکہ۔ اس روایت میں یہ بھی معلوم ہوا۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں تیسرے آسمان پر چلے گئے، جب تیسرے آسمان پر گئے تو حضرت ادریس علیہ السلام سے، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ملاقات ہوئی، اور پھر سلام کا تبادلہ ہوا۔ جب سلام جواب ہو گیا، ایک بڑا اہم نقطہ، پہلے درود پاک پڑھ لیجئے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک۔ جب سلام جواب ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کے بعد آگے جانے لگے، سلام کے بعد آگے جانے لگے، خود رسول اللہ فرماتے ہیں فلما جاوزتہ بکا، جب میں آگے گیا تو موسیٰ رو پڑے۔ جن کے اوپر گھر کی ذمہ داری ہے نا، جو میچور ہیں، وہ اس جملے کو سمجھیں گے، وہ اس بات پر بڑا غور کرنا ہے۔ جب میں آگے ہوا تو موسیٰ علیہ السلام رو پڑے، ان سے پوچھا گیا آپ کو کیا چیز رلا رہی ہے، آپ کیوں روئے؟ عرض کی اب کی لأن غلاما بعث بعدی يدخل الجنة من امته اکثر ممن يدخلها من امتی، مجھے رونا اس بات پر آ رہا ہے، مجھے رونا، اگر آپ میں سے ماں باپ کوئی بیٹھے ہیں، والدین اس جملے کی نزاکت کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ اولاد کے حوالے سے درد اور جذبات کیا ہوتے ہیں۔ جب ماں کا ایک بیٹا کامیاب لوٹتا ہے اور دوسرا بیٹا پریشان ہوتا ہے تو ماں کی کیفیت کیا ہوتی ہے، باپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے، وہ آپ کو یہاں نظر آئے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے اس بات پر رونا آ رہا ہے، یہ جوان ہے، یہ جوان ہے، اور ان کی بعثت میرے بہت بعد میں ہوئی، یہ میرے بہت بعد میں آئے، اس کے باوجود ان کی امت میری امت سے کہیں زیادہ ہے۔ اللہ یا رسول اللہ، یہ میرے بہت بعد میں آئے لیکن ان کی امت میری امت سے کہیں زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ جانتے ہیں وہ روایت کو، فرمایا جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی، جنتیوں کی
اس میں فرمایا 80 صفحے تو میری امت کی ہوں گی، 80 صفحے تو میری امت کی ہوں گی۔ موسیٰ علیہ السلام اس بات پر رو پڑے، یہ میرے بہت بعد میں آئے، یہ میرے بہت بعد میں آئے، ان کی امت اتنی زیادہ۔ اس جملے کے اوپر محدثین نے بہت سارا کلام کیا، وہ یہ لکھا کہ اس خدارا یہاں دل سنبھالیے گا، یہاں دل سنبھالیے گا، یہاں دل سنبھالیے گا۔ یاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اپنی زوجہ محترمہ کو چھوڑنے جا رہے تھے، سامنے سے 2 صحابہ آتے ہوئے نظر آئے، فرمایا تمہارے یہ خبردار میرے ساتھ تمہاری ماں ہے، میرے ساتھ تمہاری ماں ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے بارے میں یہ گمان کیسے کر سکتے ہیں؟ فرمایا شیطان یجری کمجر الدم، شیطان ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کر رہا ہے۔ بدگمان نہ ہونا کہ اس وقت کہیں ایسا تو نہیں کوئی اور عورت ہو، بدگمان نہ ہونا، تمہیں گناہ سے بچانے کے لیے میں نے بتا دیا، تو بدگمانی نہ دل میں آنے پائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ذات نبوت کے بارے میں کوئی دل میں خیال آئے، ملال آئے۔ محدثین فرماتے ہیں یہ اس بات کا رونا ہے کہ میری امت محروم رہی، میری امت، ان کی امت نے ان کو مان لیا، ان کی تعداد زیادہ ہے، میرے امتی مجھے جان نہ سکے، سمجھ نہ سکے، ان کی تعداد تھوڑی ہے۔ رونا اس بات پر آیا تھا کہ کاش میری سارے امت بھی مجھے مان لیتی۔ میں نے جملہ کہا میری ساری امت بھی مجھے، امت بھی 2 طرح کی ہے، ایک امت اجابت ہے، ایک امت دعوت ہے، کہ جو اس زمانے کے لوگ ہیں ان سب کو دعوت دی جاتی ہے، وہ امت دعوت کہلاتی ہے، جو اس کو قبول کر لے وہ امت اجابت بن جاتی ہے۔ تو رونا اس بات پہ آ رہا تھا کاش میری امت دعوت بھی امت اجابت بن جاتی، ان کی امت اجابت زیادہ ہے۔ اس میں ہماری تعریف ہے، اس میں ہماری تعریف ہے کہ ان کو ماننے والے زیادہ ہیں، ان کو ماننے والے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، اس میں میرا آپ کا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اس کی عطا نہ ہوتی تو ہم بھی بھیڑ بکریاں، کوئی فرق نہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں مجھے 7ویں آسمان پر لے جایا گیا، 7ویں آسمان پر میری ملاقات حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام سے ہوئی۔ اس کے بعد کا جو واقعہ ہے، میں اس سفر معراج کے چند ایک مشاہدات آپ کے سامنے رکھوں، اس لیے کہ وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا وہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے کہ آپ نے رب سے ملاقات کی۔ اس کے بعد رب تعالیٰ نے جو جلوے دکھائے ان کا تھوڑا سا مطالعہ کر لیا جائے اور ان کو تھوڑا سا جان لیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کیا مشاہدہ کیا، اس کو سنیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں میرا گزر، کیونکہ جو ہمارے متعلقہ ہے اس سے آگے کچھ پرلطف باتیں ہیں جن کے لیے طویل نشست درکار ہے، اس مختصر سی نشست میں اتنا ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد وہ چیزیں جو ہمارے لیے بڑی ضروری ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا گزر ہوا، فرمایا معراج کی رات میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ یہ اس سفر کا وہ حصہ ہے جس کا ہماری تربیت اور تعلیم سے تعلق ہے کہ ہم سارے اب واہ واہ کرنے کے بعد اب تزکیے کی طرف آئے۔ اس سفر سے ہم نے کچھ لینا ہے، اس سفر سے ہم نے کچھ سیکھنا ہے، اس لیے کہ محبوب کو بلا کے اپنی زیارت کروانے کے بعد جو کچھ دکھایا گیا وہ میرے اور آپ کے لیے دکھایا گیا۔ اگر اس دکھانے کا کوئی مقصد نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی یہ معاملات نہ دکھاتا، دکھائے آپ نے آ کر اپنی امت کو بتائے اور ہم وہ آگے امت کو بتائیں۔ فرمایا میں نے ایک ایسی قوم سے میرا گزر ہوا جن کے ہونٹوں کو آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل نے جواب دیا یہ دنیا دار خطیب ہیں، یہ دنیا دار خطیب ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیا کرتے تھے اور اپنے آپ کو بھلا دیا کرتے تھے۔ یہ اس منبر و محراب کے وارث، وارثان منبر و محراب
جو سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں کو بیان کرتے ہیں. اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر دعا مانگی، اے اللہ اس کے چہرے کو روشن رکھ، اس کے چہرے کو نضر اللہ عمرن سمع منا حدیثا، اے اللہ اس کے چہرے کو روشن رکھ جو میری حدیثوں کو یاد رکھتا ہے، سنتا ہے، آگے بیان کرتا ہے. سمع منا حدیثا، جو میری حدیثوں کو سنتا ہے، فحفظہ، انہیں یاد رکھتا ہے، انہیں آگے بیان کرتا ہے. پھر ایک اور روایت میں فرمایا اللہم ارحم خلفائی، اے اللہ میرے خلفاء پر رحمت نازل فرما. عرض کی گئی یا رسول اللہ ہم آپ کے خلفاء نہیں ہیں؟ فرمایا نہیں، الذین یاتون من بعدی یروون احادیثی ویعلمونها الناس، میرے خلفاء وہ ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے، میری احادیث کو روایت کریں گے، لوگوں کو تعلیم دیں گے. اتنا بڑا منصب، اتنا بڑا منصب. اور دوسری طرف فرمایا جس نے میری طرف جھوٹ کی نسبت بھی کی اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے. استغفر اللہ، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے. اس لیے اس منبر و محراب کے وارثوں کو چاہیے کہ جب زبان سے آقائے دو جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات نکالیں اس میں حد درجہ احتیاط کریں. اور آپ لوگ بھی جب کبھی معاملہ ہو، ہم لوگ کہتے تو نے کون سا کوئی حدیث کہہ دی. یہ جملہ اتنا سخت ہے کہ اس جملے کے بارے اللہ کے نبی کی وہ بات یہاں لائی جا سکتی ہے کہ بعض باتیں ایسی ہیں اس زبان سے وہ نکلتی ہیں اور اس بات کی وجہ سے انسان جہنم کے بالکل کنارے آ جاتا. آپ نے کیا کہہ دیا؟ الامان والحفیظ، آپ نے کہا میں نے کوئی حدیث کہی، تو نے کوئی حدیث کہی. ارے کملے، ارے نادان، تجھے پتا بھی ہے کہ حدیث کتنا بڑا مقام ہے کہ اس کے لیے اللہ کے نبی نے، تاجدار انبیاء نے دعا مانگی ہے، دعا دی ہے. اس لیے فرمایا من کذب علی متعمدا، جس نے میری طرف جھوٹ کی نسبت کی اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے. اس محراب و منبر کے وارثوں کو میں نے اس لیے آپ سے اکثر کہا یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں کی سیج ہے. ہمارے لیے سب سے بڑی آزمائش ہے. اور واللہ جب اس مسئلے پر کھڑے ہوتے ہیں تو ڈرتے ہیں یا اللہ لوگوں سے تو اپنا حساب کتاب دینا مشکل ہو جائے گا، اگر ہم نے کسی کو غلط راستے پر لگایا تو قبر دا حال تے مردہ جانے. قبر کا حال تو مردہ جانتا ہے، وہاں پر کیا گزرے گی. اس لیے فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو ایسے ہوں گے. ہاں ہمارے جان چھڑانے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں یہ جی علماء یہود کی طرف اشارہ تھا. نا 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 نا، علماء یہود بھی، لیکن اگر کوئی علماء یہود کے راستے پر چلے گا تو معافی اس کے لیے بھی نہیں ہے. ہمارے لوگ بڑے سیانے، ہم یہ بڑی تعویل عقل عیار ہے، 100 بھیس بدل لیتی ہے. عشق بیچارہ نہ ملا نہ زاہد نہ حکیم. عشق والے سنتے ہیں وہ سر دھن لیتے ہیں، سر جھکا دیتے ہیں. عقل والے سنتے ہیں تو تعویل کا رستہ اختیار کرتے ہیں. میرے طبقے میں کئی لوگ ایسے ہیں. میرے طبقے سے مراد میری جماعت سے مراد آپ کو اس فیلڈ میں ایسے لوگ ملیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ٹخنوں سے نیچے والا حصہ، اگر کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہوا تو وہ آگ میں جائے گا. کہاں جائے گا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، ان کا پیٹ بڑا تھا. جن کا پیٹ بڑا ہو تو چادر وہاں پر ٹکتی نہیں ہے، وہ پھسل کے نیچے آ جاتی ہے. تو حضور نے فرمایا صدیق تمہارا یہ معاملہ نہیں ہے. اگر کسی کے ساتھ کوئی عذر والا معاملہ ہو تب تو وہ ٹھیک ہے. ہمارے ہاں تعویل کر کے کہتے ہیں جی تکبر والا معاملہ نہیں ہے. ارے تعویل چھوڑو، جب اللہ کے نبی نے حکم دے دیا تو تمہاری سلوار، تمہارا ازار ٹخنوں سے نیچے نہیں آنا چاہیے. اگر اس میں کوئی چھوٹ ہوتی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری موقع ہے، خنجر لگا ہوا ہے، دودھ پلایا جاتا ہے، وہ سارا انتڑیوں کے رستے باہر آ جاتا ہے. ایسے میں کوئی نوجوان دیکھنے آتا ہے، ایسے عالم میں جب آخری وقت ہے، اس کو دیکھ کے کہتے ہیں اے میرے بھتیجے اس کو اٹھا، یہ تیرے کپڑوں کے لیے بھی اور تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی برکت کے لیے بھی کافی ہوگا. اس لیے یہ ہمارے لیے بڑی اہم بات ہے. اور دوسرا،
ایک ایسے شخص پر آپ کا گزر ہوا جس نے لکڑیوں کا ایک گٹھا جمع کیا ہوا تھا، وہ اسے اٹھا نہیں پاتا تھا، اتنی زیادہ لکڑیاں تھیں کہ اس سے اٹھائی نہیں جاتی تھی، لیکن گٹھے میں اور لکڑیاں ڈالے جا رہا تھا، اٹھائے۔ میں مفہوم کے ساتھ ایک حدیث عرض کرتا تھا، وقت پھر ایسے گزر جاتا ہے اس کا پتہ نہیں چلتا۔ اگر آپ لوگوں کی طبیعت اجازت دیتی ہے تو پھر اس کو لے کے چلتے ہیں، ورنہ پھر اس کو یہیں پہ روک دیں گے۔ ایک صحابی ہیں، میں مختصراً حدیث کا صرف اشارہ آپ کو کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مال غنیمت آیا، حضور فرمایا جس کا جو جی چاہتا ہے لے جائے۔ وہ صحابی آئے، چادر میں سارا کچھ ڈالنا شروع کر دیا، چادر میں سارا کچھ۔ اب جب زیادہ ڈال لیا، چادر اٹھانے لگے، چشمے تصور میں ذہن میں لے کے آئیں، اٹھانے لگے تو اٹھائی نہ جائے۔ حضور کی طرف دیکھا، کسی کو کہہ دیں، میں نے نہیں کہنا، میں نے نہیں کہنا۔ اچھا پھر چاروں نہ چار اس میں سے کچھ کم کیا، اس میں سے کچھ پھر اٹھانے لگے، اٹھائی نہ گئی، پھر دیکھا گانا، کسی کو نہیں کہنا، پھر اس میں سے کچھ کم کیا، پھر اٹھایا، پھر نہ اٹھائی گئی، پھر کچھ کم کیا۔ اب اٹھایا تو چادر اٹھائی نہیں جا رہی تھی لیکن اٹھا لی۔ حضور نے دیکھا تو آپ کے دیکھنے کا معاملہ اور مقصد یہ تھا کہ کہاں یہ دل بھرتا ہے، یہ دل کہاں بھرتا۔ اسی طرح کا معاملہ فرمایا، وہ شخص لکڑیاں اٹھا رہا تھا، بوجھ بڑھتا جا رہا ہے، اسے اس بات سے فکر نہیں کہ اس کو اٹھانا کیسے، لیکن وہ ان گٹھوں کی تعداد ہے کہ بڑھائے جا رہا ہے، بڑھائے جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ آپ کی امت کا وہ آدمی ہے جس کے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں، اس سے پہلوں کی امانتیں لوٹائی نہیں گئی، اوروں کی امانتیں اکٹھی کر رہا ہے۔ اب یہ جملہ اس کو آپ ہر طرف لے جائیں۔ ہمارے ہاں لوگ کاروبار کرتے ہیں، پیسے نہیں ہیں اوروں سے لے لیا، اور وعدہ وعید کر کے اوروں سے لیا ان کو دے دیا، ان سے لیا ان کو دے دیا، ان سے لیا ان کو دے دیا۔ یہ ہم اپنے لیے بوجھ بڑھا رہے ہیں، اپنے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے تو ہمیں 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ ایسا کرنے والا معاملہ ایسا ہوگا۔ اس کے بعد آپ کا گزر ایک پتھر کے پاس سے ہوا، ایک پتھر کے پاس سے ہوا جس سے ایک بڑا بیل نکلتا ہے۔ کس میں سے؟ پتھر میں سے۔ وہ اس میں دوبارہ داخل ہونا چاہتا ہے لیکن اب داخل ہے، نکلا کہاں سے ہے؟ اب دوبارہ داخل ہونا چاہتا ہے لیکن داخل۔ فرمایا جبریل یہ کیا ہے؟ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ شخص ہے جو کوئی فتنے والی بات کرتا ہے، جو کوئی فتنے والی بات کرتا ہے، اور جب اس بات سے فتنہ پھیل جاتا ہے، آگ لگ جاتی ہے، پھر پشیمان اور شرمندہ ہوتا ہے، لیکن جو منہ سے نکلی ہوئی بات ہے وہ دوبارہ اب واپس۔ اس لیے اللہ کے نبی میں سنی سنائی بات کرنے والا جھوٹا ہے، سنی سنائی بات کرنے والا جھوٹا ہے۔ تو میرے عزیزو ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ اب کل کے ہم نے جمعے میں ایک بات پڑھی تھی کہ فقہا نے کیا لکھا؟ پرندوں کو لڑانے کے لیے پالنا ناجائز، حرام اور گناہ۔ جو ان کو پالے کہ ان کو لڑائے تو ان کو لڑانے والا جو ہے وہ شدید ترین گناہ در گناہ۔ تو میری ایک بچی نے کہا قاری صاحب آپ کو یہ بات بھی یہاں کہنی چاہیے تھی کہ جو انسانوں کو لڑائے۔ میری عزیزو اگر کوئی جانوروں میں لڑائی کرائے، ناجائز، حرام اور گناہ، تو جو انسانوں میں لڑائی کرائے۔ اور ہمارے ہاں میاں بیوی کے درمیان لڑائی کرانے والا معاملہ تو اس حد تک ہے، اور اس میں سب سے پہلے ہماری وہ مائیں جو بیٹے کو سب سے پہلے اپنی بہو کے خلاف کرتی ہیں، پھر بہو جو بیٹے کو ماں کے خلاف کرتی ہے۔ یہ ساری باتوں پر غور کیا جائے، ان ساری باتوں پر غور کیا جائے۔ شاہ صاحب ایک دعا اکثر مانگتے ہیں
کہ بعض جگہوں پر اولاد کا قصور ہوتا ہے، بعض جگہوں پر ماں باپ کا قصور، اس لیے آپ اکثر یہ دعا مانگتے ہیں یا اللہ اولاد کو والدین کے، والدین کو اولاد کے۔ کتنی بہترین دعا ہے۔ اس لیے کہ معاشرے میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بعض جگہوں پر اولاد قصوروار ہوتی ہے اور بعض جگہوں پر مرد قصوروار ہوتے ہیں، ماں باپ قصوروار ہوتے ہیں۔ میں اس موضوع کو یہیں پر سمیٹتے ہوئے آخری معروضات پیش کر کے بات مکمل کروں گا۔ آگے یہ بہت سارے مشاہدے ہیں، بہت سارے مشاہدے ہیں یہ، لیکن وقت کا دامن تنگ ہے۔ ہمارے ہاں لڑائی ہوتی ہے، بستے گھروں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، اور ہمارے پنجاب میں ایک بات آپ سے کہوں، اس منبر پر بیٹھ کر میں نے 2-3 مشاہدے ایسے سنے کہ ہمارے ہاں مرد جو ہیں وہ غصے میں آؤ دیکھا نہ تاؤ اپنی بیوی کو کہتے جا تجھے طلاق دے دی، اور بعض ماں باپ اپنی بیٹیوں کے لیے اس قدر اتاولے ہو جاتے ہیں کہ جی شاید یہ طلاق کوئی میڈل ہے، بجائے اس کے کہ گھر بسایا جائے۔ قرآن فرما رہا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تمہیں ان دونوں میں جھگڑے کا ڈر ہو فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک حکم، ایک سرپنچ لڑکے والوں کی طرف سے مقرر کرو، ایک لڑکی والوں کی طرف سے مقرر کرو۔ اللہ فرما رہا ہے إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اگر یہ سرپنچ دونوں ارادہ کریں، ان کے درمیان صلح کروا لیں تو اللہ موافقت پیدا کر دے گا۔ یہ ایسا معاملہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جھوٹ بولنے تک کی بھی اجازت دے دی کہ کنائے کے اعتبار سے تم اگر صلح کروانے کے لیے جھوٹ بھی بولو تو جائز ہے، کچھ شرطوں کے ساتھ، کچھ شرطوں کے ساتھ۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے، ہمارے ہاں لڑائی ہوئی تو پہلا لفظ اس کو کہا جا تجھے طلاق دی۔ خدارا اس کو کھیل نہ بناؤ، اس لفظ کو کھیل نہ بناؤ، اس لفظ کو کھیل نہ بناؤ۔ اس لفظ کے ساتھ نہیں، یہ کتاب اللہ کے ساتھ کھیل ہوگا، اس لیے کہ قرآن فرما رہا ہے وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ یاد رکھو اگر تم نے طلاق دینے کا ارادہ کر ہی لیا ہے، اللہ سمیع بھی ہے، اللہ علیم بھی ہے، اور اگر تم دینا چاہتے ہو اس کی عدت کا بھی خیال رکھو۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ بھاگتے ہوئے تم نے یہ کہہ دیا اور بعد میں شرمندگی کے ساتھ کبھی ایک کے پاس، کبھی دوسرے کے پاس، کبھی تیسرے کے پاس۔ اگر اسلامی حکومت ہو تو تمہیں کوڑے پڑے، تمہیں جوتیاں پڑیں کہ تم نے ایک حق کا غلط استعمال کیا جس کی تمہیں شرعاً اجازت نہیں تھی۔ اور مجھے اس بیٹی کے الفاظ نہیں بھولتے، اس نے کہا قاری صاحب اتنا دے پتہ نہیں 70 باری کہہ چکیا، اور کہہ کے وہ خبیث مردود، وہ کہتا جی میں نے غصے میں کہہ دیا۔ وہ تجھے غصہ ایک آدھ بار آتا ہے کہ تیرا غصہ ختم ہی نہیں ہوتا؟ اس لیے اپنے بیٹوں کو یہ تعلیم بھی دیں۔ ہم ماں باپ جب بیٹا موٹر سائیکل پہ بیٹھے تو اس کو 100 نصیحتیں کرتے ہیں، بیٹے یہ شیطانی چرخہ ہے، یہ شیطانی چرخہ ہے۔ بیٹے کو 100 نصیحتیں کی جاتی ہیں۔ جب بیٹے کو عملی زندگی میں اس کا ہاتھ پکڑ کے لائیں اس وقت بھی اسے نصیحت کریں۔ اس لیے خطبہ نکاح میں وہ آیات پڑھی جاتی ہیں جن آیات کو آج تک کوئی نہیں سمجھ سکا، جن آیات کے معنی مفاہیم پر آج تک کسی نے غور نہیں کیا۔ اسے کہا گیا کہ اب دیکھ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سے ڈر جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اگر اللہ نے آج تجھے اس کا کفیل بنایا ہے، اس کے رزق کا تجھے نگران بنایا ہے، تجھے اللہ کے ہاں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اگر ناراض ہونے کا معاملہ ہے، میں اور آپ کس گنتی میں آتے ہیں؟ وہ جی میرے ہاں میرے سے ناراض ہو میری بیوی، وہ تو جوتی ہے پاؤں کی۔ ارے نادان، تو یہ دیکھ کہ بیوی کو ناراض ہونے کا حق تو نے میں نے کیا؟ ہمارے آقا کریم سرور عالم رب کے محبوب نے اپنی بیویوں کو یہ حق دیا تھا کہ ان کی بیویاں ان سے خوش بھی ہوتی تھی، ان سے اس طرح کا معاملہ بھی کرتی تھی۔ اور رسول اللہ خود فرماتے ہیں اے عائشہ جب تو ناراض ہوتی ہے مجھے تب بھی پتہ چلتا ہے، جب تو خوش ہوتی ہے مجھے تب بھی پتہ چلتا ہے۔ کیسے؟ عرض کی کہ میں کیا کرتی ہوں؟ فرمایا ایسے کہ جب تو کوئی بات ہو ناراضگی کی تو کہتی ہے ابراہیم کے رب کی قسم۔ کیا کہتی ہے؟ ابراہیم کے رب کی قسم۔ اور جب تو خوش ہوتی ہے تو کہتی ہے محمد کے رب کی قسم۔
اما عائشہ فوراً کہتی ہیں یا رسول اللہ صرف زبان سے نام ہی نہیں لیتی، صرف زبان سے نام نہیں لیتی ورنہ دل میں تو محبت اسی طرح ہے۔ میرے عزیزو، یہ معاملہ اللہ کے نبی کا اپنی بیویوں کے ساتھ تھا، اس لیے ہمیں بھی اس بارے میں تھوڑا سا سمجھنا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اولاد کے حوالے سے وہ بھی ذہن نشین کر لیں۔ ہمارے یہاں رواج نہیں ہے بچوں کو اٹھانے کا، میں کیوں اٹھاؤں بچوں کو؟ تو یہ دیکھ کہ رب کے محبوب نے جب اپنے نواسے کو اٹھایا، ایک منظر کشی کی ہے امیر حمزہ صاحب نے، بڑی کمال کی منظر کشی کی ہے، اور اس منظر کشی کو صرف ماں باپ سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو اٹھایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو اٹھایا ہوا تھا، حضرت حسن کی زبان سے، منہ سے شیرہ گرتا ہے، اور وہ شیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر گرتا ہے۔ اللہ کے نبی سرور عالم نے یہاں اٹھایا ہوا، ارے تو کہے ہمارے ہاں رواج نہیں ہے بچوں کو اٹھانے کا، دیکھ تو صحیح آقا کی محبت کا انداز کیا ہے، آقا کی محبت کا انداز کیا ہے۔ حسنین کریمین روتے ہیں اور آگے سے کوئی ڈانٹتا ہے تو حضور فرماتے ہیں ان کو نہ ڈانٹو، یہ تو میرا بیٹا ہے، میرے بیٹے کو ڈانٹتی ہو؟ یہ محبت کا انداز ہے۔ اس لیے اس حدیث پر اختتام کہ بندہ زبان سے کوئی بات نکالتا ہے، اور زبان سے بات نکالنے کو شیخ سعدی نے کہا تا مرد سخن نہ گفتہ باشد عیب و ہنرش نہ افتہ باشد، جب تک انسان کلام نہ کرے اس کے عیب بھی چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے ہنر بھی چھپے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بولتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ کیا بولا۔ اس لیے حضور نے فرمایا میں نے دیکھا ایک بہت بڑا پتھر ہے، بیل اس میں سے نکل آیا لیکن دوبارہ داخل ہونا چاہتا ہے تو اس میں داخل نہیں ہو پاتا۔ مجھے بتایا گیا کہ ایسا شخص کوئی بات منہ سے نکالتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا، اس بات سے فتنہ پھیل جاتا ہے، جب اس فتنے سے آگ لگ جاتی ہے گھروں کے گھر ویران اور برباد ہو جاتے ہیں، پھر وہ پشیمان ہوتا ہے، لیکن پھر پشیمان ہونے کا کوئی فائدہ۔ اللہ ہمیں اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی نے اس کو اپنی شہادت کی انگلی سے، انگوٹھے سے پکڑ کے کہا تھا اس کی وجہ سے جہنم میں اوندا منہ جاؤ گے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اس سفر کے فیوز و برکات سے اپنا دامن بھرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مشاہدات اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، جن میں سے چند ایک کا ہم نے ذکر پڑھا، کیا، سنا، اللہ تعالی ہمیں ایسا کبھی نہ کرے، اللہ تعالی ہمیں ایسوں سے کبھی نہ کرے۔ حضرت بلال سے حضور نے فرمایا تھا اے بلال تمہارے چلنے کی آہٹ جنت میں آتی ہے، اے بلال تمہارے قدموں کی آہٹ کیا کرتے ہو؟ تو بلال نے عرض کی تھی یا رسول اللہ جب وضو کرتا ہوں تو ساتھ میں 2 نفل پڑھ لیتا ہوں۔ ایسا بنا دے اللہ، ایسا نہ بنائے جو سزائیں دیکھی اللہ ایسا اللہ ہمیں بھی نہ بنائے، اللہ ہماری اولادوں کو بھی ایسا نہ بنائے، اور نیکوکاروں میں اللہ ہمیں بھی شامل فرمائے، اللہ ہماری اولادوں کو بھی شامل فرمائے، اور اس سفر کی فیوز و برکات سے اللہ تعالی ہم سب کی جو پریشانیاں ہیں ان کو دور فرمائے، ہم سب پر اپنی بے بہا رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس سفر کے صدقے ہم سب کی جو مالی جس قسم کی بھی مشکلات ہیں ان کو دور فرمائے، ہماری جسمانی بیماریوں کو دور فرمائے، اور ہمیں رزق حلال رزق فراخ عطا فرمائے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہے اس سفر میں اللہ ہمیں بھی ایسے سچے پکے سچے ساتھی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔